السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج میں بیان فرماتے ہیں، پارہ 17 آیت نمبر 37 میں، کہ ہرگز اس قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ اگر آپ لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کی وجہ سے کوئی چیز اللہ پاک کو پہنچتی ہے، وہ ہے آپ لوگوں کا تقوی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے تو اس میں للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ للہیت اگر کسی عمل کے اندر نہ ہو، یعنی خلوص نیت نہ ہو، اعمال جو فی نفسی ہی کتنے بھی اعلیٰ و افضل ہو، لیکن اگر اس کے اندر خلوص نیت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس سلسلے میں قربانی کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح انداز میں مسائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہر ایک عمل خلوص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے میں آسان الفاظ میں بیان کروں گا، 5 شرائط ہیں۔ 5 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر نہیں پائی گئی تو قربانی واجب نہیں رہے گی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 مقیم ہونا، نمبر 5 صاحب نصاب ہونا، یعنی مالدار ہونا۔ کتنے مال کا مالک ہونا چاہے؟ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ یہ مال چاہے سونا چاندی یا زیورات کی شکل میں ہو، یا مال تجارت کی شکل میں ہو، یا نقد پیسہ بینک کے اندر ہو، یہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت کو پہنچ جائے تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے جن 5 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا، ان میں سے اگر ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو قربانی اس شخص کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ میں مثال دوں گا کہ ایک شخص مسلم بھی ہے، وہ بالغ بھی ہے، وہ عاقل بھی ہے، وہ صاحب نصاب بھی ہیں، لیکن وہ مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، تو اس وقت اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح ایک شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، مقیم ہے، یعنی مسافر نہیں ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن نابالغ ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو 5 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کی بھی کمی واقع ہوئی تو قربانی اس شخص کے ذمہ سے ساقط ہوگی، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے شریعت مقدسہ سے 3 طرح کے جانور ثابت ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نر ہو یا مادہ۔ نمبر 2 گائے، بیل، بھینس، بھینسا، نر ہو یا مادہ۔ نمبر 3 قسم کے جو جانور قربانی کے لیے شریعت مقدسہ سے ثابت ہے، بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ، دمبا، نر ہو یا مادہ۔ یہ 3 قسم کے جانور شریعت مقدسہ سے ثابت ہے کہ ان 3 قسم کی جانوروں کی ہی قربانی دی جا سکتی ہے،
ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی دینا جائز نہیں ہے، نہ شریعت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلا ایک انسان گھوڑے کی قربانی دے تو وہ جائز نہیں ہے، ایک انسان ہرن کی قربانی دے یا نیل گائے کی قربانی دے تو وہ جائز نہیں ہے۔ جن 3 قسم کے جانوروں کا میں نے تذکرہ کیا، اونٹ، گائے، بھینس، بیل، بکرا، مینڈھا، دمبا، بھیڑ، ان کے لیے لازمی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان کی عمریں پوری ہو اور یہ اہلی ہو، یہ وحشی نہ ہو، یعنی یہ پالتو ہو، یہ جنگلی نہ ہو۔ پالتو سے مراد جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر عام طور پر پالے جا رہے ہیں، انسانوں سے مانوس ہے، انسانوں سے مانوس ہو، جنگلی نہ ہو۔ اونٹ کی عمر جو طے پائی گئی ہے شریعت مقدسہ کے اندر، اونٹ کا 5 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اونٹ تو ایسی صورت میں اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھینس یا گائے، بیل یا بھینسا، اس کی عمر 2 سال کامل ہونی چاہیے۔ اگر 1 دن بھی کم پایا گیا تو ایسی صورت میں ان کی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بکرا جو ہے وہ کامل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم پایا گیا تو ایسی صورت میں بکری یا بکرے کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ خالص بھیڑ، مینڈا یا دمبا، یہ اگر 6 مہینے سے زائد یا سال سے کم ہو لیکن اتنا تازہ، موٹا اور فربا ہو کہ اگر اس کو سال کے بھیڑوں میں ڈال دیا جائے، سال کے دمبوں میں ڈال دیا جائے تو وہاں یہ محسوس ہو جائے کہ یہ 6 مہینے کا نہیں، یہ بھی سال کا محسوس ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں 6 مہینے سے زائد اور سال سے کم عمر کے بھیڑ اور دمبے کی قربانی درست ہے۔ ایک چیز کا دھیان رکھنا لازمی ہے کہ حکومت وقت کی طرف سے جن جن مقامات پہ، جن جن جگہوں پہ گائے کے ذبح کرنے پہ، گائے کی قربانی پہ پابندی لگائی گئی ہے تو ان مقامات پہ گائے کو ہرگز ذبح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، اس کی جان، اس کی حرمت، اس کی عزت اس قربانی سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور دوسرا، ایسے امور سے، ایسے اقدامات کرنے سے ملک کے اندر یا ان جگہوں کے اندر جہاں اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے مالی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اور قرآن کریم نے کہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے، انتشار جو ہے، وہ قتل سے بھی سنگین چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا متبادل راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر ہمارے پاس کئی سارے آپشن ہیں۔ بکرا کر سکتے ہیں، بھینس کر سکتے ہیں، اسی طرح اونٹ کی قربانی ان علاقوں میں دی جا سکتی ہے۔ گائے کے ذبح کرنے سے مسلمانوں کو ان علاقوں میں اجتناب اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اونٹ، اس کے اندر 7 اشخاص شرکت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس کے اندر، بھینسا کے اندر 7 اشخاص قربانی میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے 7 میں سے ہر ایک شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کہ 7 اشخاص جو اونٹ میں یا بھینس میں شریک ہو جائیں گے، سب کی نیت قربانی کی ہی ہو۔ اگر کسی ایک شخص کی بھی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہو، قربانی کی نیت نہ ہو، تو تمام افراد جنہوں نے اس جانور کے اندر شرکت کی ہوگی، تمام کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب کی نیت
قربانی کی ہی ہونا لازمی ہے، اور 7ویں حصے سے کم کسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ایک حصہ ہونا ضروری ہے، یا 2 حصے ہونا، ایک حصے سے کم کسی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے جانوروں میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹے جانور جس طرح بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ، دمبا، یہ خالص ایک شخص کی طرف سے ہی ان کی قربانی دی جا سکتی ہے، اس میں کئی افراد شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور خصی ہیں جو جفتی کے قابل نہ ہو، یا بانجھ ہے جو بچہ جننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا حاملہ ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ بانجھ ہونا یا خصی ہونا یہ قربانی میں عیب نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے جو بانجھ جانور ہوتا ہے اس کا گوشت بہت زیادہ لحیم و شہیم ہوتا ہے، موٹا اور تازہ ہوتا ہے، اور گوشت بھی بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ اور خصی جانور کو اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے گوشت کے اندر عمدگی پائی جائے اور اس کا گوشت زیادہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ جانور کو قربان کرتے وقت ایک انسان کو اس چیز کی بھی فکر کرنی لازمی ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ ایک انسان اپنے ناجائز جذبات کو، اپنے ناجائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرے، تاکہ یہ انسان اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔